बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इबहाम की दरख्वास्त पर एक फैसला जारी कर दिया है। 8 जजेस ने फैसला जारी किया। वही 8 जजेस जिन्होंने मखसूस नशस्तों के ऊपर एक अक्सरियती फैसला दिया कि मखसूस सीटें जो हैं वो PTI को दे दी जाएं। दरख्वास्त सुनी तात कौंसिल, फैसला PTI के हक में। आखो सुभान अल्लाह। मैं तो सुभान अल्लाह कहूँगा, इसलिए कहूँगा कि सर PTI को सीटें तो मिलनी नहीं है, ना PTI को सीटें मिलनी है, ना वो PTI में बांटी जा सकती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो ऑनरेबल कोर्ट है, ऑनरेबल अदालत है, मेरी मोअज़्ज़ज़ अदालत है, मेरी मोअज़्ज़ज़ अदालत के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान, उन्हीं के फैसले के ऊपर 2 जजेस ने फैसला दिया, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, कि दरख्वास्त सुन्नी तात कौंसिल की थी, फैसला PTI के हक में आया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक दरख्वास्त दी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन की मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक दरख्वास्त पर वजाहत जारी कर दी और कहा कि 41 मेंबरान जो 41 आजाद उम्मीदवार हैं, इनका फिल फॉर नोटिफिकेशन जारी किया जाए। 41 आजाद उम्मीदवार, इनका फिल फॉर नोटिफिकेशन जारी किया जाए जिन्होंने पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाए हैं, और इलेक्शन कमीशन को बाउंड किया गया कि ये PTI के मेंबरान हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाउंड किया गया कि ये PTI के मेंबरान हैं। देखें सर, आज होनी थी आईनी तरमीम, जुडिशल पैकेज आ रहा था, जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक सेनेट और कौमी असम्बली में एक बिल पेश होना था। इसी तरह सेनेट और कौमी असम्बली के अंदर एक आईनी तरमीम ये आ रही थी कि तमाम सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक एक जो बिल आ रहा है उसको हतमी शक्ल दी जाए। वोटिंग होनी थी और दोनों ऐवानों से दोनों बिल्स की मंजूरी हो जानी थी, लेकिन ये काम पड़ गया कल के ऊपर। और ये इसलिए कल के ऊपर पड़ गया है क्योंकि वाकफान हाल ये खबर दे रहे थे कि इस्लामाबाद के ऐवानों में ये खबर आ चुकी थी कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फैसला जारी करने जा रही है। और पहले बड़ा कानों को हाथ लगाया गया कि देखो जी, हुकूमत की 2/3 मेजॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है, उसके ऊपर पानी फेर दिया है, झाड़ू फेर दिया है। अब हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। तो मेरी अभी हुकूमती ज़राए से बात हो रही थी और वो मुझे कह रहे थे कि हमें तो पहले ही पता था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला देने जा रही है, लेकिन जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर दोनों के ऊपर क्रॉस लगा चुकी है गवर्नमेंट, और दोनों चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। ये फैसला हो चुका है। ये फैसला इसलिए हो चुका है सर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये जो फैसला आया है उसके बाद, उससे पहले बल्कि पार्लियामेंट को तो पता चल गया था। और ये सर गेम पता क्या थी? ये गेम दरअसल ये थी कि जस्टिस काजी फायज ईसा का रास्ता रोकना है। जस्टिस काजी फायज ईसा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रास्ता रोकना है। एक्सटेंशन होती है फर्द वाहिद के लिए, एक्सटेंशन देनी है तो एक शख्स को मिल सकती है ना, एक्सटेंशन तो एक शख्स को मिल सकती है। तो एक्सटेंशन का जो मामला था उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने क्लैरिफिकेशन दी, वजाहत दी कि भाई एक्सटेंशन अगर फर्द वाहिद को देनी है तो दें, मैं तो नहीं ले रहा एक्सटेंशन, मेरा एक्सटेंशन से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने तो खुले और दबंग अल्फाज में यह बात की कि मैं तो एक्सटेंशन का ख्वाहिशमंद नहीं हूं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, इस फैसले के बाद पार्लियामेंट कल कानून साजी करने जा रही है और हुकूमत के पास नंबर गेम्स पूरे हैं सर। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशस्तों के अक्सरियती फैसले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बहाम की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 4 सफ़ात पर तफसीली फैसला जारी किया। अक्सरियती फैसले वाले 8 जजेस की जानिब से इलेक्शन कमीशन की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर फैसला अमल दरामद के लिए वजाहत जारी की गई। सुप्रीम कोर्ट अक्सरियती फैसला देने वाले जजेस ने वजाहत में कहा कि इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त ताखीरी अर्ब है। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट है। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन
تسلیم کیا، پارٹی چیئرمین تسلیم کیا، الیکشن کمیشن وضاحت کے نام پر اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک کہا. پھر انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے ابہام کی درخواست پر تحریری آرڈر جاری کر دیا، تفصیلی فیصلے میں الیکشن کمیشن کا ابہام دور کر دیا گیا، فیصلے کی روشنی میں پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کروانے والے پی ٹی آئی کے کامیاب امیدوار ہیں. اچھا، اب جنہوں نے پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کروائے ہیں، ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں. اس پارٹی سرٹیفکیٹ کی جو بات ہو رہی ہے اس میں 5 سے 6 لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی آزاد ہیں، جنہوں نے جماعت کے ساتھ اپنی وابستگی کو ظاہر نہیں کیا. اب ان کو آپ آزاد ڈکلیئر کریں گے، ان کو آپ پارٹی کا رہنما تو نہیں کہیں گے، کیونکہ جن 48 آزاد امیدوار، جن 41 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی بات کر رہا ہوں، ان کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ان میں سے 5 سے 6 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پارٹی ڈکلیریشن نہیں دیا، پارٹی کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ جمع نہیں کروایا. تو وہ کل اگر حکومت کے ساتھ قانون سازی میں ووٹ دیتے ہیں تو حکومت 2/3 میجورٹی گین کر لے گی. اسی طرح سینٹ آف پاکستان میں حکومت کو جو ووٹ درکار ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے. اور پھر سر جب آئینی ترمیم آئے گی تو اس کا مطلب آئینی ترمیم کا راستہ تو کوئی عدالت نہیں روک سکتی. پارلیمنٹ سب کی ماں ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، اور کانسٹیٹیوشن بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے، کانسٹیٹیوشن بنانا عدلیہ کا کام نہیں ہے. لیکن عدلیہ اگر پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو سٹرائک ڈاؤن کرتی ہے تو اس کے بڑے دورس نتائج ہوتے ہیں، اس کے بڑے سنگین نتائج ہوں گے، اور ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس لیے کیونکہ پارلیمنٹ نے تو قوانین بنانے ہیں نا. اور جسٹس منصور علی شاہ جو فیصلہ دے رہے ہیں، جنہوں نے فیصلہ دیا ہے ابہام کی درخواست کے اوپر، الیکشن کمیشن کی ابہام کی درخواست کے اوپر، تو انہوں نے تو نیب قوانین ترامیم کیس کے اندر یہ کہا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ قانون سازی کے لیے ہی تو بنی ہے. پارلیمنٹ تو قانون ساز ادارہ ہے بھائی، پارلیمنٹ ہی تو ہے فیصلہ خود باعث توہین عدالت، ہے فیصلہ خود باعث توہین عدالت. کچھ کہہ کر میں توہین عدالت نہیں کرتا. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. دیکھا آج جڑا فیصلہ ہے مینوں شیر تے شیر آ رہے ہیں، شیر تے شیر آ رہے ہیں. اب جو سپریم کورٹ نے آگے وہ جو لکھا ہے اپنے فیصلے میں وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن تسلیم کر چکا ہے کہ پی ٹی آئی ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے. الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف ارکان کے سرٹیفکیٹ تسلیم نہ کرنا سراسر غلط ہے. الیکشن کمیشن نے کب کہا؟ الیکشن کمیشن نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا. الیکشن کمیشن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی سرٹیفکیٹ جمع کروائے گا ہم اس کو پی ٹی آئی کا تسلیم کریں گے، لیکن جو آزاد ہے وہ پی ٹی آئی کا تو نہیں ہو سکتا نا. تو اسی طرح الیکشن کمیشن کو اس اقدام کے آئینی اور قانونی نتائج کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا، سپریم کورٹ کے مطابق سرٹیفکیٹ جمع کروانے والے تمام ارکان تحریک انصاف کے تصور ہوں گے. فیصلے کا اطلاق قومی اور صوبائی اسمبلیوں پر بھی ہوگا. الیکشن کمیشن کی کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کو سخت الفاظ میں مسترد کیا جاتا ہے. سپریم کورٹ کے مطابق 41 آزاد قرار دیے گئے ایم این اے تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی ہیں. سر 41 نہیں، اس میں کچھ جو آزاد ہیں وہ تحریک انصاف کے نہیں ہیں. اگر آپ ان کو زبردستی کہہ رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کے ہیں تو انہوں نے پارٹی کا سرٹیفکیٹ جمع نہیں کروایا. آخو سبحان اللہ، تو وہ ووٹ تو حکومت کے پلڑے میں پڑ گئے. تو ہم کس طرح کہہ دیں گے وہ تحریک انصاف کے ہیں؟ اچھا، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو فوری عمل درآمد کا حکم دے دیا. مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کے 8 اکثریتی ججز کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا. میری نظر میں یہ فیصلہ نہیں ہے، ود اے ویری ڈیو ریسپیکٹ، یہ فیصلہ نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی ابہام کی درخواست پر فیصلہ دیا. اور سر ابھی تو ریویو پٹیشنز ہیں، کدھر جا رہے ہیں آپ؟ ابھی تو ریویو پٹیشنز کے اوپر درخواست کے اوپر سماعت ہونی ہے. ابھی تو پورا جو ہے تماشا لگنا عدالتوں میں. ابھی تو سب نے جا کر وہاں پر کہنا ہے کہ جی درخواست تو سنی اطاعت کی تھی، فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں. یہ بالکل ویسے ہی فیصلہ ہے جیسے عمر عطا بندیال ساسوما والے جج جنہوں نے 14 مئی 2023 کو پنجاب میں الیکشنز کروانے کا آرڈر دیا. سارے کہندے رہے بنا دے بندیال، بنا دے فل کوٹ، بنا دے بندیال، فل کوٹ بنا دے بندیال، نو پٹ دے رہے. بندیال نے کہا کہ نہیں، ساسوما کہہ رہی ہے میں 3 رکنی بناؤں گا، تو بندیال نے 3 رکنی بنایا. تو 3 رکنی بنا کر بندیال نے عمران خان کی محبت میں فیصلہ دیا. وہ فیصلہ پارلیمنٹ نے اپنے جوتے کی نوک پر رکھا اور اس کو ختم کر دیا، اس کو نیست و نابود کر دیا. تو سر جب پارلیمنٹ کی آئینی اور قانونی حیثیت کو تسلیم کیا جائے گا تو پھر پارلیمان قانون سازی کرنے کا اختیار تو رکھتا ہے. اور یہ تماشا تو ختم ہو جانا چاہیے نا کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار نہیں ہے. پہلے ثاقب نثار زدہ ججز آئے
جنہوں نے جوڈیشری کو پولیٹیسائز کیا, جنہوں نے عدلیہ کو چنڈو خانہ بنایا. اس کے بعد آصف سعید کوسا, گلزار, عمر عطا بندیال. اب اگر پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ وہی رکھنی ہے تو پھر سر پارلیمنٹ کو بند کریں, تالا لگائیں. جسٹس سجاد علی شاہ کیا کرتے رہے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا؟ پاکستان کی ایک آئینی عدالت تھی نا, سپریم کورٹ آئینی عدالت ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. ایک پاکستان کی وہ عدالت ہے جس کا فیصلہ حرف آخر ہوتا ہے, جس کے فیصلے کو پاکستان کی کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس عدالت کے جج نے کیسے جوڈیشری کو پولیٹیسائز کیا, کیسے اس نے جوڈیشری کا کھانا خراب کیا, وہ جو تھے سجاد علی شاہ صاحب. تو سر جب ہم نظریہ ضرورت کو متعارف کروائیں گے اور پھر ہم جب پاکستان کے منتخب وزرائے اعظموں کو چلتا کریں گے, پھانسی کے اوپر لٹکا دیں گے, تاحیات نااہل قرار دے دیں گے, سوئس حکام کو لیٹر نہ لکھنے کی بنیاد پر مجلس شورا پارلیمنٹ کے رکن کے طور پر اور بطور قائد ایوان قومی اسمبلی کے طور پر فارغ کر دیں گے, تو عدالتوں کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھائیں گے, کیچڑ اچھالیں گے, لوگ الزامات لگائیں گے. پاکستان کی پارلیمان کو کس لیے بنایا گیا؟ اس لیے بنایا گیا کہ پاکستان کی پارلیمان ایک عدلیہ کو یہ بتا سکے کہ پارلیمان ایک قانون ساز ادارہ ہے. پارلیمان کے بنائے ہوئے قوانین کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کا بہت شوق ہے کچھ لوگوں کو, کرو, 1000 بار کرو, لیکن سر پارلیمان کی کوئی عزت ہے, کوئی رسپیکٹ ہے؟ ابھی تو قانون سازی ہوئی نہیں تو اس سے پہلے فیصلہ. اب میں پاکستان کے کورٹ رپورٹر سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ویسے تو پارلیمنٹ کو پتا تھا کہ آج کے دن یہ کاروائی ڈلنے جا رہی ہے, تو پارلیمان نے پوری تیاری کی ہوئی تھی کہ اس کاروائی کا جواب کیسے دینا ہے. تو وہ جواب یہ ہے کہ سر وہ کل ہونی ہے, اور کل کا دن بڑا اہم ہے, کل اتوار ہے, اور کل اتوار کے دن جو ہے وہ دماتم مست کلندر ہوگا. آپ دیکھیں گے نہ یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہونا ہے کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں دے دی جائیں, نہ یہ ہونا ہے اور نہ یہ ہوتا نظر آ رہا ہے. اور یہ تو سر کنفرم ہے کہ آئینی ترمیم آ رہی ہے, جوڈیشل پیکج آ رہا ہے, تمام قوانین پاس ہوں گے, اسمبلیوں سے ہوں گے, سینٹ سے بھی ہوں گے اور قومی اسمبلی سے بھی ہوں گے. اور فائز عیسیٰ کہیں نہیں جا رہے, اور جن کا مکو ٹھپنا ہے آنکھوں سبحان اللہ. بعد میں جو ہوگا وہ نوشتہ دیوار ہوگا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.